الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حسن بن منصور ابو علی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حجاج بن محمد الاعور نے بالمصیصہ تھی، مصیصہ مقام پر، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے حکم سے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو جحیفہ کو کہتے ہوئے سنا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت نکلے الی البطحاء، بطحاء کی طرف، پتھریلی زمین کی طرف، فتوضأ ثم صلی الظہر رکعتین والعصر رکعتین، آپ نے وضو کیا، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی، وبین یدیہ عنزہ، اور آپ کے سامنے نیزہ تھا، وزاد فیہ عون، عون نے اس میں یہ زیادہ کیا ہے، عن ابیہ، اپنے والد سے بیان کرتے ہوئے، ابی جحیفہ تھا جو کہ ابو جحیفہ ہے، قال کان یمر من ورائها المارہ، آپ اس نیزے کے پیچھے سے گزرنے والے گزرتے، وقام الناس فجعلوا یأخذون یدیہ، لوگ کھڑے ہو گئے پس وہ شروع ہوئے آپ کے ہاتھوں کو پکڑنے لگے، فیمسحون بہما وجوہہم، آپ کے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرتے، قال فاخذت بیدہ، میں نے بھی آپ کا ہاتھ پکڑا، فوضعتها علی وجہی، میں نے اسے اپنے چہرے پر رکھا، فاذا ہی ابرد من الثلج واطیب رائحۃ من المسک، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے اور خوشبو سے زیادہ، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھے۔ حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحاء، مکے کے اندر وہ علاقہ جو مناسک حج کے درمیان آتا ہے، وہاں پر گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو وضو کے ساتھ پڑھا، 2 رکعتیں کر کے، کیونکہ آپ مسافر تھے، اور آپ نے سترے کے طور پہ اپنے آگے نیزہ گاڑ دیا، لوگ نیزے کے پیچھے سے گزر رہے تھے، اور گزرنے والے گزرتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑتے اور یوں اپنے چہروں پر پھیرتے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے بھی آپ کے ہاتھوں کو پکڑا، اپنے چہرے پر رکھا، آپ کے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے تھے اور آپ کے ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھے۔ جہاں تک حدیث کی وضاحت ہے تو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، سفر میں تھے، اور آگے نیزہ رکھ کر پڑھی۔ نیزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کو سترا بنایا۔ ہمارے ہاں اس سنت میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت کھلی جگہوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، مسجد میں نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے وہ سترے کی طرف پڑھے، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَا، اور ایک روایت میں فَلْيَدْنُ مِنْهَا، سترے کی طرف نماز پڑھے اور سترے کے قریب ہو کے نماز پڑھے۔ اکثر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سترہ دور ہوتا ہے اور وہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے کہ گزرنے والے کے لیے آپ نے رستہ خراب کر دیا۔ مثال کے طور پہ 3ری 4تھی صف میں بندہ بغیر سترے کے کھڑا ہو کے سنتیں شروع کر دیتا ہے، اب ایک گزرنے کے لیے اس نے سارا آگے کا رستہ بند کر دیا، یہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ سترے کی طرف نماز پڑھیں تاکہ آپ کے آگے سے گزرنے والے کو کوئی مشکل نہ آئے، اور سترے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، انسان کی نظر بند جاتی ہے، سترے سے آگے نہیں جاتی، اور جب آگے کچھ نہیں بڑا ہوتا اس کی نظر آزاد ہوتی ہے، وہ جہاں تک جاتی ہے۔ تو سترے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سترے کے قریب ہو کے نماز پڑھیں۔ سترے کا اور نمازی کا کتنا فرق ہونا چاہیے؟ سجدے والی جگہ سے ممر الشاۃ، حدیث کے اندر آتا کہ بکری کے گزرنے کا رستہ،
1 فٹ لگا لیں، یعنی سترہ آپ کے سجدہ والی جگہ سے اتنا آگے ہونا چاہیے کہ آپ سجدے میں گئے ہوں اور آگے سے ایک بکری گزر سکے، بس وہ 1 فٹ بنتا ہے، 1.25 فٹ بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ ایسے گاڑا، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سفر کے اندر ایسی چیز ساتھ رکھنا کہ جو اس نیزے سے آپ کئی کام لیتے تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے، پیشاب کرنے سے پہلے اس نیزے کے ساتھ جگہ کو نرم کرتے کہ چھینٹے نہ پڑیں، اور اسی نیزے کو ایسے آگے سترے کے طور پر بھی گاڑ لیتے، اور پھر یہ نیزہ کسی موذی چیز کو، خطرناک چیز کو مارنے کا کام بھی دیتا۔ پھر لوگ اس سترے کے پیچھے سے گزر رہے تھے، پیچھے سے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ آپ کے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک لینا جائز ہے، لیکن آپ کی ذات کے علاوہ کسی بندے کے ہاتھ کو یوں چھونا، اس کے کپڑے کو ہاتھ لگا لینا، اس کے جو ہے نا اس کی استعمال شدہ چیز کو پکڑ لینا، اس کی جھوٹی چیز کو پکڑ لینا، یہ تبرک اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تبرک ایک شرعی مسئلہ ہے، جب تک اس پر دلیل نہ ملے اس وقت تک یہ کسی بندے سے نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک تھا، اور لوگ اپنے چہرے پر آپ کے ہاتھوں کو پھیر رہے تھے، تو میں نے بھی پکڑا، اپنے چہرے پر میں نے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کی یہ جو خوشبو تھی یہ مصنوعی نہیں تھی، یہ آپ کے بدن کی خوشبو تھی۔ اللہ نے آپ کا بدن ہی معطر رکھا تھا، خوشبودار تھا آپ کا بدن، اور ٹھنڈے ہاتھ۔ گرمی ہو، سخت گرم علاقے ہوں، وہاں پر اس طرح کی طبیعت اور اس طرح کا مزاج یہ خالص معجزے کے بغیر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک، ہاتھ آپ کے ٹھنڈے، ایک صفت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور خوشبودار تھے، خوشبو تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ دنیا کی خوشبوؤں سے سب سے اوپر تھی، دنیا کی کوئی خوشبو آپ کے پسینے کے برابر کی نہیں تھی۔ جس طرح کے بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کا پسینہ جب جمع ہوا دیکھا ٹاٹ پر، تو انہوں نے بوتل پکڑی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر لیا کہ یہ پسینہ نہیں ہے، یہ دنیا کی عمدہ ترین خوشبو ہے، جس سے بہتر خوشبو کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حدیث نمبر 3553۔